بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز صوبہ پنجاب میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے اکبر، اصغر، ناصر اور بابر، جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بولے بھالے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس کی امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہ کی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹو، رحم دل والد نے ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنا تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ سب بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد نے انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے، اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی اور بربادی ڈھاتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کوئی کام والد کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن صرف نکمے بیٹھے رہتے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا کہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کر دے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔
رحم دل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اس سے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا، جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصیت سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائی کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھے ہی رونے اور آہذاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحم دل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ میں تم خوشی اور آرام و عائشے رہوں اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں، لیکن بیٹا بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ بوڑھا پھر کھانسنے لگا، اس کی سانس میں کھڑکھڑاہٹ تھی اور اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بہت بیمار تھا۔ لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے، رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بعد بہت عرصے تک آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کی تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا، رحیم بات جاری رکھی۔ پھر تم اپنے چچا سے، جو کہ اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلوں کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تمہیں ان کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مضطرب نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے اس رویے کو دیکھا ہی نہیں اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت کی کہ میں تمہیں دینی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت لڑنا۔ تمہارے دشمن تمہیں منصوبہ بندی اور ساز باز کرنے کے لیے اکسائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم چاروں ہمیشہ متحد رہنا، مل جل کر۔ تم سب بہت طاقتور رہو گے اور کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں اس وقت مت بتانا جب تمہیں وہ مل نہ جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے اور تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے سے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی، کاہلی، آرام اور آزائش میں گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے سے حصے کو کھودنا بھی ان کو بہت مشکل لگا۔
अगले दिन फिर ऐसा ही किया, फिर इससे अगले दिन। इन्हें कुछ भी ना मिला। वो किसी और से इसका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस खजाने में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे। वो सब खुदाई करते करते बहुत थक गए थे, मगर इनमें से कोई भी इस खजाने को छोड़ना नहीं चाहता था। सारा खेत अब पूरी तरह नीचे से ऊपर को हो चुका और हमसाए भी इन भाइयों की मेहनत पर रश्क करने लगे। आखिरकार चारों भाइयों ने दफन किए हुए खजाने कभी पा लेने का ख्याल को तर्क कर दिया, मगर ये देखकर उन्होंने खेत को इतनी अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इस मौसम में गेहूं की काश्त करने का फैसला कर लिया। जब फसल काटने का ज़माना आया तो इस खेत में बहुत आला दर्जे का और बहुत मिकदार में गंदम पैदा हुआ और जिसको वो सब भाई मंडी में ले गए और इसे हज़ारों रुपए में फ़रोख्त कर दिया। अपने वालिद की नसीहत पर चलते हुए सब भाई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने चचा के पास ले गए और इनसे इस रकम को चारों में बराबर तकसीम करने की दरख्वास्त की। इनके चचा चारों भाइयों पर फख्र करने लगे और बोले, शाबाश मेरे भतीजों, तुमने आखिरकार ये काम करके साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के मेहनती बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक खजाना है और अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम इसका हमेशा इनाम पाते रहोगे। अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफ़ा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई और जब उन्होंने ये गंदम मंडी में फ़रोख्त की तो उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा मिकदार में रकम बनाई। कुछ साल तक इस तरह काम करने के बाद चारों भाई काफ़ी अमीर हो गए और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़िया हो गया कि अकबर, असगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए ख़जाने के मुअम्मे को हासिल कर लिया कि असल ख़जाना तो मेहनत और तरतीबी निज़ाम का सिला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दूरबीनी पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने इनको मेहनत, नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और अपने बड़ों की ताज़ीम की फ़जीलत का सबक दिया था। हमारे इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। खुदा हाफिज़।